میں ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے اپنے آقا کی حدیثوں کا سہارا لوں۔ قرآن نے بھی ختم نبوت کو بیان کی، بہت ساری آیتیں ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کا ختم نبوت پر اجماع ہے، میں اسے بھی بیان نہیں کروں۔ میں صرف چند منٹوں میں 2 یا 3 حدیثیں ختم نبوت کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں، اس کے بعد میں حدیثیں پڑھتا ہوں۔ ختم نبوت کے عنوان پر 210 فرمان ہیں میرے نبی کے۔ کتنے؟ اور یہ حدیثیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے تواتر کسے کہتے ہیں؟ یہ احادیث متواتر ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں نہ میرے پترو، میری گل سنو یار، اگر میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں تو آپ کو فائدہ بڑھاؤ۔ حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جسے میرے آقا سے لے کے آج تک اتنے لوگ بیان کرنے والے ہوں کہ عقل یہ تصور بھی نہ کرے کہ یہ سارے لوگ جھوٹے، یہ سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ سارے لوگ غلط بیانی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے خبر واحد، صرف ایک صحابی روایت کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد روایت کرتا ہے، اس کا ایک شاگرد روایت کرتا ہے۔ اس میں احتمال ہے وہ بھول گیا ہو، اس نے بات کو صحیح نہ سمجھا ہو، لیکن جب اتنے لوگ ایک حدیث کو بیان کریں کہ عقل بندے کا مانے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسے آپ کہیں گے حدیث متواتر۔ تو ختم نبوت کے باب میں جو میرے آقا کی حدیثیں ہیں وہ تواتر کے درجے کو ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کیا آپ بغداد کو ایک بڑا شہر نہیں مانتے؟ کیا آپ دلی کو ایک بڑا شہر نہیں مانتے؟ دیکھا ہے آپ نے دلی کو؟ دیکھا ہے آپ نے بغداد کو؟ پھر آپ اس کو ایک بڑا شہر ماننے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ اتنے لوگوں نے بتایا کہ اتنے لوگ جھوٹ بول نہیں سکتے۔ تواتر کے ساتھ یہ بات پہنچی تو ہم نے بغداد کو ایک بڑا شہر مان لیا، دلی کو ایک بڑا شہر مان لیا۔ آپ میں سے کس نے حاتم طائی کو دیکھا ہے جی؟ پھر آپ نے اسے سخی کیوں مانا؟ آپ میں سے کس نے نوشروان کو دیکھا ہے؟ پھر اسے عادل کیوں مانا؟ آپ میں سے کس نے عالمگیر اورنگزیب کو دیکھا ہے؟ آپ نے اسے ایک اچھا بادشاہ کیوں تسلیم کیا؟ صرف اس لیے نا کہ اتنے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ عقل ماننے پر کیا ہے؟ مجبور ہے۔ جس طرح بغداد کو ایک بڑا شہر آپ نے مان لیا، دلی کو ایک بڑا شہر آپ نے مان لیا، حاتم طائی کو آپ نے سخی مان لیا، صرف اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے ختم نبوت کی حدیثوں کا کہ ان حدیثوں کو اتنے لوگ نقل کرتے ہیں کہ عقل یہ مانتی نہیں ہے کہ اتنے لوگ غلط بات پہ متفق ہو گئے۔
اب آپ کو سمجھ آئی حدیث متواتر کی کہ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ تو تواتر کے درجے کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کی کہ ختم نبوت کی احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. ان میں بہت ساری حدیثیں ہیں. مثلا میرے آقا نے فرمایا جب وہ غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ بال بچوں کا خیال کریں گے، گھر والوں کا خیال کریں گے، خود آپ تشریف لے گئے تو منافقین نے حضرت علی کو تانے مارنے شروع کر دی. تین زنانیاں کول چھوڑ گئے نے، تمہیں کسے کام دا ہوندا تے تین بھی نال لے جاندے نا. حضرت علی یہ برداشت نہ کر سکے اور حضرت علی تیز رو سواری پر پیچھے سے میرے آقا کے پاس پہنچ گئے. آپ نے فرمایا میں تو تمہیں گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ آیا تھا مدینے میں، اور تم یہاں کہاں کہ یا رسول اللہ منافق تانا زنی کرتے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں آ گیا ہوں. آپ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو قوم کی رہبری کے لیے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ دیا اپنی قوم کے پاس. میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. یہ کہنے کے بعد میرے نبی کے خیال میں آیا کہ میں نے علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی ہے. ہارون تو نبی تھے، اسے کوئی بعد میں دلیل نہ بنا لے کہ حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دی ہے، تو ہارون بھی نبی تھے اور حضرت علی بھی نبی تھے. میرے نبی نے فرمایا چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات سنو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا. پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھی کہ وہ کس درجے پہ ہوتے. لیکن یہ لا فرضیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. کتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک حدیث کا سہارا مزید لوں گا، اور اسی حدیث کو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا. اور وہ حدیث ہے حدیث شفاعت. جب میرے آقا میدان معاشر میں ہوں اور ہم سب وہاں ہوں، میدان معاشر لگے گا، سارے انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے جو دنیا میں بادشاہ سمجھے جاتے تھے. میدان معاشر ہے، 50,000 سال کا دن ہے. زمین گرم ہے، چھت کوئی نہیں، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، رسید دینے والا کوئی نہیں، پوچھ پریت کوئی نہیں. کھڑی ہے دنیا کہ اچانک اللہ ہر بندے کے دل میں یہ بات ڈالیں گے، کوئی بندہ ڈھونڈو جو اللہ سے بات کرے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے. اس عذاب سے ہم بچ جائیں جو میدان معاشر میں ہم کھڑے ہیں. نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سایہ ہے. حساب کتاب ذرا جلدی شروع ہو جائے. ہر بندے کے دل میں اللہ یہ بات ڈالیں گے. کون بات کرے اللہ سے؟ پھر اللہ ہر ایک کے دل میں ڈالیں گے
وہ تمہارا بابا آدم نہیں، وہ نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، ابو البشر ہے، مسجود ملائک ہے، اس سے کہیں نا کہ رب سے بات کریں، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر۔ ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے، آپ ابو البشر ہیں، آپ مسجود ملائک ہیں، نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں، خلقت بہت تنگ ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب تو بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی اس کا آغاز کر دیا جائے تو آپ اللہ سے بات کریں نا۔ اس کے جواب میں حضرت آدم کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں، اتنی بات میں اللہ سے کروں میری جرت نہیں ہے، تم حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ زور سے بولو ذرا یار۔ خلقت کہے گی آپ اللہ سے یہ بات نہیں کر سکتے، اتنی سی بات، بخشوانا تو نہیں ہے، آپ نے جنت تو لے کے نہیں دینی، اتنی سی بات آپ نہیں کر سکتے؟ حضرت آدم کہیں گے کرنے کو تو میں کر دوں، آگے سے اللہ کہے ہاں حساب کتاب شروع کر لیتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا پہلے آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جنت میں اس درخت کے قریب ہو، میرے منع کرنے کے باوجود آپ اس درخت کے قریب کیوں گئے؟ نہ بھائی نہ، میری یہ جرت نہیں، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ خلقت حضرت نوح کے دروازے۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، مت سمجھو میں کوئی قصہ تھے کہانی بیان کر، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ میرے آقا نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ خلقت حضرت نوح کے دروازے، اللہ سے بات کرنی، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا، ذرا جلدی شروع کرنا۔ حضرت نوح کہتے ہیں لست لہا، اے تو ابراہیم، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں، تم جاؤ حضرت ابراہیم کے دروازے پر، ان سے کہو۔ آپ اتنی بات نہیں کر سکتے؟ کہیں گے کرنے کو تو میں کر دوں، جواب میں اللہ کہے ہاں حساب کتاب شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ذرا آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے زبان کیوں کھولی؟ نہ بھائی نہ، اے تو ابراہیم، تم حضرت ابراہیم کے دروازے پہ، خلقت حضرت ابراہیم کے دروازے پہ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں لست لہا، اے تو موسیٰ، ایک دفعہ کہو یار لست لہا، زور سے کہو یار لست لہا، میری یہ جرت نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اے تو موسیٰ، خلقت حضرت موسیٰ کے دروازے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لست لہا، اے تو عیسیٰ، میرا یہ منصب نہیں، تم حضرت عیسیٰ کے دروازے پر چلے جاؤ۔ خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئی اور حضرت عیسیٰ نے کہا لست لہا، اے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد میں یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں،
یہ مسند احمد میں، اور اسی کے لیے میں نے سارا یہ واقعہ بیان کر دی، شاید اس سے پہلے یہاں بیان بھی نہ کیا۔ بس میں عربی عبارت پڑھوں اور آپ سمجھ جائیں اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو مزہ آ جائے۔ عربی عبارت، یہ میدان معاشر ہے، خلقت ایک ایک نبی کے دروازے سے ہوتی ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئی ہے۔ ہر نبی کہتا تھا فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، مسند احمد نے نقل کیا، آپ عربی عبارت سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت عیسیٰ میدان معاشر میں کہیں گے لست لہا ایتو محمدًا فإنہ خاتم النبیین۔ تم محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ دنیا تو دنیا رہ گئی، میدان معاشر میں بھی یہی آوازیں آئیں۔ حضرت عیسیٰ وہاں بولیں گے، وہاں بولیں گے، یہ سب مانیں گے۔ یہ جو خلقت ایک ایک نبی کے دروازے پہ ہے نا، یہ صرف مومن نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، اس میں یہودی بھی، عیسائی بھی، اس میں مشرکین مکہ بھی، اس میں فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، قارون بھی، اس میں ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، اس میں مرزائی بھی، اس میں ڈنمارک کے رہنے والے وہ کتے جو میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنایا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے اس دن میرے نبی کے دروازے پہ ہوں گے۔ انہوں نے آنا ہے میرے نبی کے دروازے پر، ساری خلقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتائیں گے ایتو محمدً فإنہ خاتم النبیین۔ اگلی عبارت جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ بخاری سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ مسند احمد سے میں نے پڑھی ہے۔ اگلی جو میں عبارت پڑھنا چاہتا ہوں وہ بخاری، جو ہماری اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ خلقت، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری میں نہیں ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، اگلی بات بخاری میں۔ خلقت میرے نبی کے دربار میں آتے ہوئے سوچے گی کہ حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، اور جس کے پاس اب جا رہے ہیں نا اس کو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، اس کے بعد ہے بھی کوئی نہیں۔ پہلے تو ہر نبی دوسرے نبی کا دروازہ دکھا دیتا تھا، اب جس کے دروازے پہ آ رہے ہیں ان کے بعد ہے بھی کوئی نہیں۔ تو خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کیا کہے گی؟ میرے نبی نے بیان کیا، بخاری نے اسے نقل کیا، خلقت ساری میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہے گی یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ سارے نبیوں کے خاتم بھی۔ اس دن ساری خلقت نے یہ اقرار کرنا ہے، کافروں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، ہندوؤں نے بھی، سکھوں نے بھی، پہلے زمانے کے کفار نے بھی، مرزائیوں نے بھی، میرے نبی کے گستاخوں نے بھی، بے ادبوں نے بھی، میرے نبی کے خاکے بنانے والوں نے بھی، سب نے اقرار کرنا ہے انت رسول اللہ و خاتم النبی۔